شاء اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب الشاكرين. الحمد لله الذي كما هو أهله. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين ويرفع المستضعفين ويذر المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين. والصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير الملقب بطه وياسين المسمى في السماء بأحمد وفي الأرضين بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حسين بن علي مثلي لا يغاير مثل صلاة محمد. معزز سامعین گرامی قدر، حسین ابن علی کے چاہنے والوں، جناب مطہرہ کی دعاؤں میں شامل ہونے والوں، حسین ابن علی کا یہ ارشاد ہے کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. عزیزان، دوستان، برادران، اہل ایمان، ایک جملہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ساتھ دیجیے گا. دیکھیے، مجلس پڑھنا بھی توفیق الہی ہے، مجلس سننا بھی توفیق الہی ہے، مجلس کرانا بھی توفیق الہی ہے. جب تک خدا کی طرف سے توفیق حاصل نہ ہو، نہ کوئی مجلس پڑھ سکتا ہے، نہ کوئی مجلس کرا سکتا ہے، نہ کوئی مجلس سن سکتا ہے. دیکھیے، میں آپ کو دلیل دے دیتا ہوں. آپ دیکھیے کتنے نوجوان ہیں جو اپنے گھر سے یہ کہہ کر کے نکلتے ہیں کہ ہم مجلس جا رہے ہیں، ہم شب بیداری جا رہے ہیں، ہم جلوسوں میں جا رہے ہیں. ہوتا نہیں ہوتا ہے،
لیکن آپ دیکھیے یہی نوجوان جو گھر سے یہ کہہ کر کے نکلتا ہے کہ ہم مجلسوں میں جا رہے ہیں، ہم شب بیداریوں میں جا رہے ہیں، ہم جلوسوں میں جا رہے ہیں، آخر یہ نوجوان کیوں کسی چوراہے پر اٹک جاتا ہے، کسی بار میں اٹک جاتا ہے، کسی کے گھر جا کر کے اٹک جاتا ہے، دوستوں میں جا کر کے اٹک جاتا ہے، موبائل میں جا کر کے اٹک جاتا ہے؟ آخر کیوں؟ یہ بچہ تو اپنے گھر سے یہ کہہ کر کے نکلا تھا میں مجلس میں جا رہا ہوں، میں جلوس میں جا رہا ہوں، میں شب بیداری میں جا رہا ہوں۔ یہ نوجوان کیوں آ کر کے کسی چوراہے پر اٹک گیا؟ یہ نوجوان کیوں آ کر کے کسی بار میں اٹک گیا؟ یہ نوجوان کیوں آ کر کے دوستوں میں اٹک گیا؟ کہا کچھ سب کچھ اگر دیکھا جائے تو اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، اللہ اور اہل بیت نے اسے گھر سے باہر نکلنے کی توفیق تو دیا لیکن فرش اعلیٰ تک آنے کی توفیق نہیں دی۔ صلوات محمد جب تک خداوند عالم، جب تک اللہ توفیق نہ دے، نہ کوئی مجلس کرا سکتا ہے، نہ کوئی مجلس میں آ سکتا ہے، نہ کوئی مجلس پڑھ سکتا ہے۔ بس ارباب اللہ، یعنی اب میں کہہ سکتا ہوں یہ جو فرش ادا ہے یہ امانت الہی ہے، یہ جو فرش ادا ہے یہ سب کو نصیب نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں آپ کرتا ہوں، معصوم فرماتے ہیں من اراد اللہ بہ خیرا، خداوند عالم جس کے ساتھ خیر یعنی نیکی، خیر یعنی اچھائی، خیر یعنی خوبی، من اراد صلوات محمد علیہ ایک اور سبب ہے جو محمد من اراد اللہ بہ خیرا، اللہ جس کے لیے خیر کرنا چاہتا ہے، اللہ اگر کسی کے ساتھ خیر کرنا چاہے، اچھائی کرنا چاہے، بھلائی کرنا چاہے، اوفا فی قلبہ حب الحسین، تو اللہ اس کے دل میں حسین ابن علی کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اور کیا آپ نے، یعنی اللہ اگر کسی کے ساتھ خیر کرنا چاہے، نیکی کرنا چاہے، بھلائی کرنا چاہے، تو اللہ اس کے دل میں حسین ابن علی کی محبت ڈال دیتا ہے۔ ادا ایک جملہ کہوں گا، تائید کریے گا۔ دیکھیے نیکی کر لینا کمال نہیں ہے، نہیں غور کریے گا، نیکی کر لینا کمال نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا یہ جو قرآن نے کہا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، یہ نہیں کہا جو ایک نیکی کرے گا خدا اسے 10 نیکی دے گا، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا جو ایک نیکی لائے گا، نہیں غور کریے گا، یہ نہیں کہا کہ جو ایک نیکی انجام دے گا خدا اس کو 10 برابر اس کو اجر دے گا، یہ نہیں کہا۔ دیکھیے میں اس چیز کی طرف متوجہ رہیے کہ نتیجے کے بعد پہنچاؤں، علیکم السلام۔ یہ نہیں کہا جو ایک نیکی انجام دے گا، نہ، من جاء بالحسنہ، جو ایک نیکی لے کر کے آئے گا، اس کا مطلب یہ ہوا نیکی کرنا اور بات ہے، نیکی بچا کے لانا اور بات ہے۔ دیکھیے نیکی کرنا اور بات ہے، نیکی کو بچا لے جانا یہ اور بات ہے، نیکی کر دینا کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے نیکی کرنے کے بعد ہمارا عمل، ہمارا رفتار، ہمارا گفتار، ہمارا کردار ایسا بن جائے یہ نیکی ضائع نہ ہو جاتا ہے۔ اور فرما رہے ہیں بس نیکی کر لینا کمال نہیں ہے، بلکہ اپنے عمل، اپنے کردار، اپنے رفتار سے اپنی نیکیوں کو بچا لے جانا کمال ہے۔ اور فرما رہے ہیں بس دیکھیے ممکن ہے ہم 100 نیکی کریں لیکن ایک گناہ ساری نیکیوں کو ضائع کر دے۔ ممکن ہے ایک باورچی آپ کا آئے
بہترین کھانا بنائے، کئی 100 دیگیں بنائے، کچھ نہ کرے، بس ذرا سا بجائے نمک کے تھوڑا تھوڑا انہی دیگوں میں بالو ڈال دے۔ غور کریے گا، غور کریے گا، کیا کر دے اس میں؟ بالو ڈال دے۔ آپ نے دیکھا اتنی محنت، اتنی مشقت، اتنی جتن، اتنی زحمت کے بعد اس نے اتنا اچھا کام کیا تھا، ایک صبح کو آیا، پیاز کاٹا، ادرک چھیلا، مسالہ بنوایا، پیاز لال کیا، سب کچھ کیا، اتنی زحمتوں کے بعد، اتنی مشقتوں کے بعد ایک بڑا سی غلطی نے اس کی ساری محنتوں کو ضائع کر دیا۔ تو پھر یاد رکھنا، مجلسوں میں آؤ، شب داریوں میں آؤ، جلوسوں میں آؤ، علم اٹھاؤ، تابوت اٹھاؤ، ماتم کرو، سینہ زری کرو، نوحہ پڑھو، مرثیہ پڑھو، ان سب کے کرنے کے بعد اگر گناہوں سے دور ہو گئے تو نیکیاں بڑھیں گے۔ اور ہمارے ہیں ارباب ادا، بس اب آپ بیدار ہو گئے، یہاں سے میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ آپ نے غور کیا ارباب ادا، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب اللہ کسی کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے، بھلائی کرنا چاہتا ہے، قذف فی قلبہ حب الحسین، تو اللہ اس کے دل میں حسین ابن علی کی محبت ڈال دیتا ہے۔ میں نے عرض کیا جب تک الہی توفیق نہ ہو، جب تک اللہ کی طرف سے توفیق نہ ہو، نہ کوئی مجلس میں آ سکتا ہے، نہ کوئی مجلس کرا سکتا ہے، نہ کوئی مجلس پڑھ سکتا ہے۔ بس ہر قدم، ہر گام، ہر لمحہ، ہر سانس، ہر مصلی عبادت پر، ہر مجلسوں میں ایک دعا کرتے رہنا، اللہ مجھ سے نیک کام کرنے کی توفیق سلب نہ کرنا۔ جی جی جی، میں اور آپ کو قریب لے کر کے آتا ہوں۔ بس ارباب تھا، دیکھیے، نہ تو میں کوئی بہت بڑا خطیب ہوں، نہ تو کوئی میں بہت بڑا ذاکر ہوں، نہ تو میں کوئی بہت بڑا عالم ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جب کچھ نہیں ہے تو آئے کیوں؟ صلوات محمد مصر کا بازار سنا ہے آپ نے، جناب یوسف کا نام سنا ہے آپ نے۔ جب مصر کے بازار میں جناب یوسف کو بیچا جا رہا تھا تو امیر لوگ تو آئے ہی تھے، ساتھ میں ایک غریب ضعیفہ بھی آئی تھی۔ دیکھیے، جب انسان کے پاس دولت حرام ذریعے سے آ جائے، اور کریے گا، جملہ سنیے گا، جب ایک انسان حرام دولتوں سے امیر بن جاتا ہے تو غریبوں کا مذاق اڑانے لگتا ہے۔ جب ایک انسان حرام دولت کے ذریعے سے امیر بن جاتا ہے تو غریبوں کا مذاق اڑانے لگتا ہے، لیکن اگر کوئی حلال دولت سے امیر بنے تو غریبوں کی مدد کرنے لگتا ہے۔ غور کیا آپ نے؟ بس یہاں تو یہی ہوا، کچھ امیر زادے آئے، کچھ دولت مند لوگ آئے، آنے کے بعد کہا کیا تم یوسف کو خرید لوگی؟ کیا تم یوسف کو خرید لوگی؟ اس نے کہا پتا تو مجھے ہے، اللہ علیہ اطمینان، اللہ علیہ اطمینان، کہا پتا تو مجھے بھی ہے، یوسف کو میں خرید نہیں پاؤں گی۔ کہا پھر کیوں آئے ہو؟ کہا تم نے غور نہیں کیا، کل محشر میں جب یوسف کے خریداروں کی لسٹ بنے گی تو اس میں میرا بھی نام ہوگا، اس میں میرا بھی نام ہوگا، اس میں میرا بھی نام ہوگا۔ آپ نے غور کیا میں یہاں پر کیوں آیا؟ تاکہ کل محشر کے میدان میں جب 1445 ہجری سریا والوں کی ذاکروں کی لسٹ بنے، اور بنانے ہیں۔ بس ارباب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک خداوند عالم کی طرف سے توفیق نہ ہو کوئی مجلس میں نہیں آ سکتا۔ اب یہاں سے
جیسے کہ بیعت۔ اب یہاں سے میری طرف متوجہ رہیے گا، انشاءاللہ میں نام آپ لوگ خدمت کروں گا۔ دیکھیے جیتندر تیاگی کا نام سنے بھیا؟ ایک فرق تک توجہ چاہتا ہوں۔ کیا کیا جیتندر تیاگی؟ قرآن کی 26 آیتوں کا دیکھیے مجمع اگر باشعور ہو تو زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صلوات محمد سن 60 ہجری رجب کا مہینہ نصف رجب میں امیر شام کا انتقال ہو گیا۔ معاویہ یزید تخت خلافت پر آیا، پہلا اعلان یہ کیا ما جاء بخبر ولا وحی، نہ کوئی خبر آئی، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی دین آیا، نہ کوئی شریعت آئی، نہ کوئی رسول آیا، نہ کوئی نبی آیا، بلکہ لعبت بنو ہاشم بالملک، بنی ہاشم کا حکومت پانے کے لیے نعوذ باللہ یہ حکم تھا۔ اس کو یاد اب آئیے، آپ نے جیتندر تیاگی کا نام سنا؟ جیتندر تیاگی نے کیا کیا؟ جیتندر تیاگی نے قرآن کی 26 آیتوں کا انکار کیا۔ ایک کیا نا پیغمبر کی شان میں گستاخی کی، ایک کیا نا اس کے بعد ایک نئی چال چلا کہ لوگوں نے مجھے دین سے نکال دیا۔ نہیں پیدا کریے گا تب جملے میں لطف آئیے گا۔ کیا کہا؟ مجھے دین سے کیا کیا گیا؟ نکال دیا گیا۔ نہ بابا نہ کوئی کسی کو دین میں داخل کرنے کا حق رکھتا ہے، نہ کوئی کسی کو دین سے خارج کرنے کا حق رکھتا ہے۔ پھر سے جملہ دہراتا ہوں، نہ کوئی کسی کو دین میں داخل کرتا ہے، نہ کوئی کسی کو دین سے خارج کرتا ہے، بلکہ تمہارا عمل، تمہارا کردار دین میں داخل بھی کرتا ہے، تمہارا عمل، تمہارا کردار دین سے خارج بھی کرتا ہے۔ تمہارا عمل، تمہارا کردار تمہیں دین میں لائے گا بھی، تمہارا عمل، تمہارا کردار تمہیں دین سے خارج بھی کر دے گا۔ کردار اچھا ہے تو خود بخود تم دین میں چلے جاؤ گے۔ تنہائی میں جاؤ، ایک جگہ بیٹھ کر کے سکون قلب سے کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دین میں داخل ہو گئے۔ تنہائی میں جاؤ، بیٹھ کر کے نعوذ باللہ خدا کا انکار کر دو، قرآن کا انکار کر دو، رسول کا انکار کر دو، خود بخود کافر ہو جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا نہ کوئی دین میں داخل کرتا ہے، نہ کوئی دین سے دین میں لاتا بھی ہے، یہ ہمارا عمل دین سے نکالتا بھی ہے نا۔ بس جیتندر تیاگی نے قرآن کی 26 آیتوں کا انکار کیا، پیغمبر کی شان میں گستاخی کی۔ تسلیمہ نسرین نے کیا کیا؟ پیغمبر کی شان میں گستاخی کی۔ سلمان رشدی نے کیا کیا؟ پیغمبر کی شان میں ایک جملہ کہوں خدا کی قسم، سادات کی بستی ہے، جملہ رائگہ نہ کریے گا۔ خمینی درد دل سے نہیں بنتے، خمینی درد دین سے بنا کرتے ہیں۔ جب ایک انسان کے وجود میں دین کا درد آ جائے تو خدا خمینی وقت بناتا ہے۔ اور فرما رہے ہیں سلمان رشدی کو قتل کا فتویٰ دیا اور میں کہا تشریف فرمایا قتل کا فتویٰ دیا، خدا کی قسم ایران میں ہنگامہ ہو گیا۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس کے قتل کا فتویٰ دے دیا۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا ایران پر حملہ ہو جائے گا۔ کہا اور کیا ہوگا؟ کہا ایران کی کرنسی ڈاؤن ہو جائے گی۔ کہا اور کیا ہوگا؟ کہا ایران پر پابندیاں لگ جائے گی۔ اللہ نے اطمینان امام خمینی پوچھا اور کیا ہوگا؟ اور کیا ہوگا؟ اور کیا ہوگا؟ اور کیا ہوگا؟ کہا ایران پہ یہ ہو جائے گا، ایران پہ یہ ہو جائے گا، ایران پہ یہ ہو جائے گا۔ کہا بس بس، کہا بس، کہا سنو، خمینی نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ ایران بچے، خمینی یہ چاہتے ہیں اسلام بچے۔
اسلام بچے. اسلام ہے تو ایران عزیز ہے. اسلام ہے تو ایران کا نام ہے. اسلام ہے تو ایران کے لوگ قصیدہ پڑھتے ہیں. اسلام یعنی سارا مسئلہ اسلام کا ہے. بس امام خمینی نے سلمان رشدی کے قتل کا فتویٰ دیا. ارباب آقا میں نے 3 مثال آپ کی خدمت میں پیش کیا. نمبر 1 جتندر جاگی، نمبر 2 تسلیمہ نسرین، نمبر 3 سلمان رشدی. بزرگان سلمان رشدی کی طرف سے تائید کریں گے اور نوجوان جو ہے جتندر جاگی کی طرف سے. کیا؟ جب سلمان رشدی نے پیغمبر کی شان میں گستاخی کیا اور جب تسلیمہ نسرین نے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی، جب جتندر تیاگی نے قرآن کی 26 آیتوں کا انکار کیا اور پیغمبر کی شان میں گستاخی کی، ہر گلی، ہر محلے، ہر چوراہے، ہر شہر، ہر اسٹیٹ، ہر ملک ایک آواز کافر 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 کافر. آپ غور کر رہے ہیں بچے کی آواز کافر، جوان کی آواز کافر، مردوں کی آواز کافر، عورتوں کی آواز کافر، فیس بک سے ایک آواز کافر، انسٹاگرام سے ایک آواز کافر، واٹس ایپ سے ایک آواز کافر. ہر شہر سے، ہر گلی سے، ہر محلے سے، ہر شہر سے ایک آواز کافر 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 کافر. کہا کیا کیا؟ کہا تم نے غور نہیں کیا. اس نے قرآن کی 26 آیتوں کا انکار کر دیا. ارے منصف مزاج مسلمانوں، اگر کوئی قرآن کی 26 آیتوں کا انکار کر دے تو کافر ہو جائے، تو وہ یزید جس نے کل دین کا انکار کیا وہ نہیں ہو جائے. جس نے کل دین کا انکار کیا، کل شریعت کا انکار کیا، کل پیغمبر کا انکار کیا، وہ رضی اللہ کیسے ہو گیا؟ بس ارباب آقا یزید تخت خلافت پر آیا. اب یہاں سے تاریخ ہے آپ پر نہیں. دیکھیے اس نے کیا کیا؟ ایک نامہ لکھا. جتنے جہاں کے اس کے والی تھے، نمائندے تھے، سب کیا کیا؟ ایک نامہ لکھا، لیٹر لکھا. کہا جو جس پوسٹ پر تھا وہ اسی پوسٹ پر باقی رہے گا. 5 منٹ میرے ساتھ رہیے. اسی پوسٹ پر کیا رہے گا؟ ایک خط اس نے مدینے کے گورنر ولید بن عتبہ کو لکھا. ایک لفظ بولا جاتا اردو میں رقطہ. رقطہ کہتے پرچی. جب ولید کو خط لکھا تو اس نے ایک پرچی بڑھا دیا. کیا لکھا پتا ہے؟ خذل حسین وہ عبداللہ ابن عمر وہ عبداللہ ابن زبیر اخذا شدیدا ولیست فیہ رخصہ. دیکھ عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لے لینا، عبداللہ ابن عمر سے بیعت لے لینا، حسین ابن علی سے بیعت لے لینا. یاد رکھنا بیعت لینے میں کوتاہی نہ کرنا، سختی کے ساتھ بیعت نہ پہنچا. ادھر ولید نے مروان کو بلایا، مروان سے مشورہ لیا. مروان نے مشورہ دیا کہ بہت اچھا موقع ہے، حسین ابن علی کو بلاؤ اور بلانے کے بعد کیا کرو؟ فوراً بیعت دے دو. ادھر ولید نے اپنے غلام کو بھیجا کہ حسین ابن علی کو بلا کے لے کر کے آئے. حسین ابن علی اور عبداللہ ابن زبیر مسجد نبوی پہ تھے. ادھر غلام گیا، جانے کے بعد کہا کہ ولید نے بلایا ہے. اب یہاں سے ایک جملہ سنیے. رات کا وقت ہے، جیسے ہی عبداللہ ابن زبیر نے سنا کہ ولید نے بلایا ہے فوراً ڈر گیا. کہا کہ یہ کون سا وقت ہے ولید کے بلوانے کا؟ لیکن اللہ نے حسین ابن علی نہایت اطمینان کے ساتھ کہا ارا انا طاغیتہم قد ہلک. مجھے لگتا ہے ان کا حاکم مر چکا ہے، اب یہ ہمیں بلایا ہے بیعت کرنے کے لیے. آپ غور فرما رہے ہیں یعنی ابھی حسین گئے نہیں ہیں
لیکن حسین نے پہلے کہا ارا انا طاغیتہم قد ہلک، مجھے لگتا ہے ان کا حاکم مر چکا ہے، اس نے ہمیں بیعت کے لیے بلایا ہے۔ اب پورا واقعہ نہیں پڑھنا، حسین ابن علی ولید کے دربار میں، اب غور فرمائیے گا، ولید کے دربار میں جب آئے تو پہلی بات حاکم شام کا انتقال ہو گیا۔ حسین نے نہایت اطمینان سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ٹھیک۔ اس کے بعد کہا ایسی سی بات ہے، بیعت کا مسئلہ ہے۔ جیسے حسین ابن علی نے بیعت کی بات سنی، کہا یہ کون سا وقت بیعت کرنے کا ہے، رات کا وقت ہے، اب جو کچھ ہوگا صبح کا وقت دیکھا جائے گا۔ ایک مرتبہ آپس میں باتیں ہوئی، لیکن ولید اور مروان اس بات پر مصر تھے کہ بیعت کیا جائے، بیعت لے لی جائے۔ حسین نے جب اسرار دیکھا اور سنا نا، پھر جملہ کہا سیدوں کی بستی ہے، اب آپ ہیں میں ہوں، حسین ابن علی کا جملہ ہے۔ جیسے ہی بار بار بات بیعت کی آئی نا، تو حسین ابن علی نے کہا ایھا الامیر انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الرحمہ بنا فتح اللہ بنا یقتل ویزید رجل شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ مولم بالفسق والفجور مثلی لا یبایع مثلا ولكن نصبح وتصبحون ننظر وتنظرون اینا احق بالخلافۃ والبیعہ۔ ایک بچہ کہا تھا بیعت لیے کہاں ایھا الامیر انا اہل بیت النبوہ، اے امیر ہم اہل بیت نبوت ہیں۔ کیا مطلب؟ ہم نبوت کے گھرانے کے ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے نبوت وجود میں نہ آتی اگر ہمارا گھرانہ نہ ہوتا۔ کیا مطلب؟ آدم نہ ہوتے اگر ہمارا گھرانہ نہ ہوتا، نوح نہ ہوتے اگر ہمارا گھرانہ نہ ہوتا، موسیٰ نہ ہوتے اگر ہمارا گھرانہ نہ ہوتا، عیسیٰ نہ ہوتے اگر ہمارا گھرانہ نہ ہوتا، ابراہیم نہ ہوتے اگر ہمارا گھرانہ نہ ہوتا، شیش نہ ہوتے اگر ہمارا گھرانہ نہ ہوتا، یونس نہ ہوتے اگر ہمارا گھرانہ نہ ہوتا، شعیب نہ ہوتے اگر ہمارا گھرانہ نہ ہوتا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ آدم بنے تو ہمارے گھر سے، نوح بنے تو ہمارے گھر سے، ابراہیم بنے تو ہمارے گھر سے، موسیٰ بنے تو ہمارے گھر سے، عیسیٰ بنے تو ہمارے گھر سے، شعیب بنے تو ہمارے گھر سے۔ نہیں یقین آیا؟ میں حدیث پڑھ دوں، سب امام فرماتے ہیں وما تقابل من نبوت بنبی حتی اقر بفضلها ومعرفتها، کسی نبی کی نبوت اس وقت تک مکمل نہ ہوئی جب تک کہ اس نے جناب زہرا کی فضیلت کا اقرار ہے۔ یہ جملہ میرا لائے گا نہیں جائے گا۔ کائنات میں ایک ہی زوجہ اور شوہر ہے۔ کائنات میں ایک ہی زوجہ اور شوہر ہے۔ زوجہ سبب بنتی ہے نبیوں کی نبوت مکمل ہونے کے لیے، شوہر سبب بنتا ہے رسول کی رسالت مکمل۔ ایھا النبی انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، رسالت جو وجود میں آئی نا وہ ہمارے گھرانے سے آئی ہے۔ کیا جملہ کہا حسین ابن علی نے، رسالت وجود میں نہ آتی اگر ہمارا گھرانہ نہ ہوتا،
ہم معدن رسالت ہے. معدن کہتے ہیں چشمے کو, معدن کہتے ہیں جہاں سے کوئی چیز وجود میں آئے. وہ فرما رہے ہیں یعنی حسین ابن علی نے کہا ان اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ. پھر کیا کہا ومحبت الرحمہ, رحمتوں کا نزول ہمارے یہاں ہوتا ہے. وہ مختلف الملائکہ, ملائکہ کا آنا جانا ہمارے یہاں ہوتا ہے. بنا فتح اللہ اسلام کا آغاز ہم سے ہوا, بنا یقین آخر تک اسلام کے ساتھ ہم رہیں گے. ادھر آئیے. وَيَزِيدُ رَجُلٌ شَارِبُ الْخَمْرِ وَقَاتِلُ النَّفْسِ الْمُحْتَرِمَةِ وَمُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ وَالْفُجُورِ. جہاں تک مسئلہ یزید کا ہے, یزید قاتل ہے, یزید شرابی ہے, یزید کھلا کھلا گناہ کرنے والا ہے. سریا والو جملہ سننا, میری مریض ماں کے حق میں ضرور دعا کرنا. اب حسین ابن علی نے کہا مثلی لا یغایب مثلا. حسین ابن علی نے فوراً نہیں کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. پہلے حسین ابن علی نے دو کرداروں کو الگ کیا, اپنے کردار کو الگ بیان کیا, یزید کے کردار کو الگ بیان کیا. اپنے کردار نے کہا ہم اہل بیت نبوت ہیں, ہم معدن رسالت ہیں, رحمتوں کا رسول ہمارے یہاں, ملائکہ کا آنا جانا ہمارے یہاں, اسلام کا آغاز ہمارے ذریعے سے, اسلام کا آخر تک ہم رہیں گے. یزید کے کردار کو بیان کیا, یزید قاتل ہے, یزید شرابی ہے, یزید کھلا کھلا گناہ کرنے والا ہے. نہیں پہنچے آپ, حسین ابن علی نے آ کر کے پہلے دو کردار کو بلند بیان کیا. کہا دیکھو طہارت کا سمندر اور ہوتا ہے نجاست کا سمندر. طہارتوں کو سمندر کو ہم اہل بیت کہتے ہیں, نجاستوں کے سمندر کو یزید کہا جاتا ہے. جملہ دھیرے سے کہوں پہنچ جائے تو دعا دیجئے گا. حسین ابن علی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم بندگی کی معراج پر ہیں, یزید گندگی کی معراج. اور نہیں کہا مثلی لا یغایب مثلا, پہلے آ کر کے دو کردار بیان کیا. اور حسین ابن علی نے سن 60 ہجری میں ایک قانون بتایا, وہ قانون قیامت تک باقی رہے گا. مثلی مجھ جیسا, مثلی مجھ جیسا, مجھ جیسا یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. حسین نے نہیں کہا میں حسین یزید کی بیعت نہیں کروں گا. اگر حسین یہ کہہ دیتے تو سن 60 ہجری میں یہ بات وہیں ہو کے وہیں ختم ہو جاتی. حسین نے ایک قانون بتایا, مجھ جیسا اس جیسے کی, مجھ جیسا اس جیسے کی. یعنی حسین سن 60 ہجری میں ایک قانون بنا رہے ہیں, یہ قانون قیامت تک باقی رہے گا. مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے. شاید یہی وجہ ہے جب علامہ مودودی کے پاس یہ سوال آیا, یہ بتائیے جب سب نے بیعت کیا تو حسین نے بیعت کیوں نہیں کیا؟ ارے میرا کروڑوں سلام. علامہ مودودی کی اس جواب پر کہا تم نے سوال غلط کیا. سوال یہ نہ کرو جو سب نے بیعت کیا تو حسین نے بیعت کیوں نہیں کیا, سوال یہ کرو جب حسین نے بیعت نہیں کیا تو سب نے بیعت. اور یہ آپ نے اب اسی مثلی لا یبیعو مثلی پر بات تمام ہو جائے گی. جملہ سن لیجیے آپ. حسین نے کیا کہا, جہاں تمام اچھائیاں جمع ہو جائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں, اور جہاں ساری برائیاں جمع ہو جائے اسے یزید کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا, اب جملہ سنیے, جو بھی حسین والا ہوگا اس سے اچھائی کی امید رکھی جائے, دیکھو کریے گا, برائی کی امید اس سے. بعض لوگ کہتے ہیں نا ارے بیچارہ زبان کا بھلے گندا ہو دل کا بڑا اچھا ہے.
کیا کہتے ہیں؟ زبان کا بھلے گندا دل کا، اما وہ دل ہی کیا اچھا جو آپ کی زبان اچھی نہ کر سکے۔ جی اور قریب آگے گفتگو کروں۔ دیکھیے مولانا گلشن علی صاحب نے ایک بہترین گھر بنوایا۔ ہمارا گزر ادھر سے ہو رہا تھا، کہا تاج بھائی اگر آپ کا گزر ادھر سے ہو تو کچھ دیر کے لیے میرے گھر پر آ جائیے۔ جملہ سنیے، میری مثال ضائع نہ کریے گا۔ دل کا اچھا زبان کا آپ گزر ہوگا ہمارے یہاں آ جائیے۔ آئے پانی کے منا صاحب ہم نے گھر بنوایا ماشاءاللہ سے، آپا نے بڑا پیسہ خرچہ کیا، یہ گھر بنوایا، یہ گھر بنا، ہم نے کہا بڑی اچھی بات ہے۔ کہنے لگے مولانا صاحب ہم نے 5000 لیٹر کی ٹنکی ہم نے اوپر رکھا ہے اور یہاں کنیکشن، یہاں کنیکشن، یہاں کنیکشن، یہاں کنیکشن دے دیا۔ میں گیا، جس نل کو کھول رہا ہوں پانی نکل رہا ہے۔ 10 دن کے بعد پھر آیا، اس کے بعد دیکھا جس نل کو کھول رہا ہوں اس میں سے دودھ نکل رہا ہے۔ 10 دن کے بعد پھر آیا، دیکھا جس نل کو کھول رہا ہوں اس میں سے شربت نکل رہا ہے۔ ہم نے کہا گلشن بھائی یہ آپ نے اس ٹاکی اور ٹنکی کے اندر کون سی تعویذ ڈالا ہے؟ کبھی اس میں سے دودھ نکل رہا ہے، کبھی اس میں سے پانی نکل رہا ہے، کبھی اس میں سے شربت نکل رہا ہے۔ جملہ پہنچ جائے تو میری ماں کے حق میں دعا کریے گا۔ گلشن بھائی نے کہا تاج بھائی گھبرائیے مت، ٹنکی میں جو ہوتا ہے ٹوٹی سے وہی نکلتا ہے۔ نہیں پتا بات پہنچی نہیں پہنچی؟ کہا ٹنکی میں جو ہوتا ہے ٹوٹی سے وہی نکلتا ہے۔ اگر ٹنکی میں پانی رہے گا تو ٹوٹی سے پانی نکلے گا، اگر ٹنکی میں شربت ہوگا تو ٹوٹی سے شربت نکلے گا، اگر ٹنکی میں دودھ ہوگا تو ٹوٹی سے دودھ نکلے گا۔ اب آپ سمجھے یہ دل ٹنکی ہے، اگر ٹنکی طیب و طاہر ہوگی، زبان طیب ہوگی، نگاہ طیب ہوگی، ہاتھ طیب ہوگا، وہ فرما رہے ہیں لیکن اگر یہ دل ہی نجس ہو جائے سارا مسئلہ اس دل کا ہے۔ سوال یہ ہے کہ دل آپ کا کیسا ہے، پاکیزہ ہے یا نجس ہے؟ یہ مجلس حسین ذریعہ ہے اپنے قلب کو پاک کرنے کا۔ جی 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 دلیل دے دو، گفتگو بنا دلیل کے کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ دیکھیے آپ لاکھ نماز پڑھیے، لاکھ روزہ رکھیے، لاکھ مجلس کریے، لاکھ شب بیداری کریے، لاکھ جلوس کریے، لاکھ تعزیہ اٹھائیے، لاکھ علم اٹھائیے، لاکھ نوحہ پڑھیے، لاکھ انجمن لے کے جائیے، اگر یہ قلب پاکیزہ نہیں ہے نہ نماز کسی کام کے، نہ روزہ کسی کام کا، نہ حج کسی کام کا، نہ ماتم کسی کام کا۔ دلیل دے دوں، ارباب اللہ آپ نے دیکھا ہوگا جہاں مجلس ہوتی ہے وہاں تبرک بھی بڑھتا ہے اور کچھ نہ کچھ نظر کا بھی رہتا ہے۔ غور کریے گا، ارباب اللہ فرض کیجئے گلشن بھائی کے یہاں 14 محرم کو مجلس ہو رہی تھی، گلشن بھائی نظر کے لیے جا کر کے کیلا سیب کچھ لے کر کے آئے، مٹھائی لے کر کے آئے، اتفاق سے ایک بچے سے کہا اے بھیا جاؤ، جا کر کے غور کریے گا، جا کر کے اس نظر کا سامان لے کر کے آؤ۔ وہ بچہ جائے، جانے کے بعد ایک نجس برتن میں لے کر کے چلا ہے۔ گلشن بھائی کو پتا ہو کہ یہ نظر کا سامان نجس برتن میں رکھا ہوا ہے، اب اس پر چاہے تم 3 کل نہیں پورے سورہ بقرہ پڑھ دو، پورا قرآن پڑھ دو۔ ارباب اللہ اب یہ نظر نہیں ہونے والی ہے۔ کیوں کس لیے نہیں ہونے والی ہے؟ کہا نظر کا سامان تو پاک تھا لیکن رکھا گیا غلط جگہ پہ، نظر کا سامان تو پاک تھا رکھا گیا نجس جگہ میں۔ اب آپ نے سمجھا جب نجس برتن میں نظر حسین نہیں ہو سکتی تو نجس دل میں محبت ہوتا ہے۔
پاکیزہ کے لیے اس قلب کو طیب و طاہر کرے۔ ارباب اذان 14 محرم ہو گئی، ہر کوئی کم سے کم اب تک 28 مجلس کیا ہوگا۔ ایک سوال کرتا ہوں، جواب اپنے ضمیر کو دینا، ہمیں نہ دینا۔ اس 28 دن کی مجلسوں میں آپ کبھی بیٹھ کر کے یہ سوچے 28 مجلسوں میں ہم نے کتنی برائیوں کو اپنے اندر سے دور کیا؟ کبھی تصور کیا، کبھی سوچا، کبھی مجلس میں آتے وقت حسین ابن علی سے واجہ کیا، مجلس سے جاتے وقت کبھی آپ نے سوچا کہ میرے اندر کون سی برائی دور ہوئی؟ اگر نہیں دور ہوئی تو مجلسوں میں کیوں آئے، شب داریوں میں کیوں آئے، کس لیے آئے؟ ثواب لینے کے لیے۔ مجلسیں خالی ثواب کا ذریعہ نہیں ہیں، مجلسیں اپنے اندر انقلاب لانے کا ذریعہ ہیں۔ مجلسوں کو خالی حاجت کا ذریعہ نہ بناؤ، اللہ یہ پوری کر دے، اللہ وہ پوری کر دے، مولا سچے اللہ ہم کو پردھان بنا دے، ہمیں ودھائک بنا دے، ہمیں پی ٹی سی بنا دے۔ مجلسیں خالی حاجت کا ذریعہ نہیں ہے، مجلسیں اصل میں ہدایت کا ذریعہ۔ دیکھیے بس یہ سوال تو میرا وجہ تھا نا، 28 مجلسیں کرنے کے بعد اپنے اندر کیا بدلا، کیا چینجنگ ہے؟ ایک جملہ کہوں گا سریا والوں یاد رکھیے گا، اپنے مذہب کی حقانیت کسی کے مذہب پر کمنٹ کر کے ثابت نہیں کر سکتے ہو، بلکہ عمل کر کے ثابت کرنا پڑے گا۔ نہیں، بات پہنچی نہیں۔ اپنے مذہب کی حقانیت کسی کے مذہب پر کمنٹ کر کے، تبصرہ کر کے، کسی کے مذہب کو برا کہہ کر کے اپنے مذہب کی حقانیت ثابت نہیں کر سکتے ہو۔ اگر اپنے مذہب کی حقانیت ثابت کرنا ہے تو میدان عمل میں آنا پڑے گا۔ اس طریقے سے میدان عمل میں آؤ کہ دوسرے مذہب والے دیکھنے کے بعد یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے جب حسینی ایسا ہے تو حسین کیسے ہو؟ جی آج سنیے، ہدایت دو غسل ہے، دو طریقے غسل کیا جاتا ہے چچا۔ ایک غسل ترتیبی ہے، ایک غسل التماسی ہے۔ بیدار رہیے گا، جملہ ضائع نہ کریے گا۔ ایک غسل ترتیبی ہے، غسل التماسی۔ غسل ترتیبی انسان فرض کیجئے کسی شاور کے نیچے جا کے کھڑا ہو جائے، ہے نا؟ غسل ترتیبی فرض کیجئے آپ گئے کسی نل کے پاس، بالٹی میں پانی بھرے، جگ کے ذریعے سے پہلے سر و گردن کو دھونا، پھر دائیں حصے کو دھونا، پھر بائیں حصے کو دھونا، یہی ہے نا؟ شاور کے نیچے چلے جائیے یا کیا کریے، کسی بالٹی میں پانی لے لیجئے، یا بھائی کوئی پانی چلا رہا ہو، آپ جگ میں پانی لے کر کے سر و گردن دھل لیجئے، یا کیا کریے آپ دائیں، اس کے بعد دائیں حصہ پھر بائیں حصہ، یہی ہے نا قانون، یہی ہے نا قانون۔ غسل التماسی کیا ہوتا ہے؟ ابھی ہم گئے ندی پہ گھومنے کے لیے، ہے نا؟ غسل التماسی کا طریقہ یہ ہے کہ انسان ایک بارگی کسی حوض میں چلا جائے، ایک بارگی کسی حوض میں چلا جائے، ایک بارگی کسی ندی میں چلا جائے، ایک بارگی کسی سمندر میں چلا جائے۔ ارباب اعلیٰ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جیسا دل چاہے ویسے سنیے گا۔ چاہے غسل ترتیبی کرو، چاہے غسل التماسی کرو، چاہے غسل ترتیبی میں کئی ہزار لیٹر پانی ختم کر دو، جب تک نیت نہ کرو گے، جب تک نیت نہ کرو گے غسل ترتیبی نہیں ہو سکتا۔ تم 7 سمندر میں کود جاؤ، جب تک نیت نہ کرو گے غسل نہیں ہوگا۔ بس پتہ یہ چلا، چاہے غسل التماسی کرو، چاہے غسل ترتیبی کرو، چاہے غسل التماسی کرو، چاہے غسل ترتیبی کرو، جب تک نیت نہ کرو گے نہ غسل التماسی ہوگا نہ غسل ترتیبی ہوگا۔ یہ فرش عطا ہدایت کا سمندر ہے، غیرت کا سمندر ہے، عزت کا سمندر ہے، وفا کا سمندر ہے۔ جب تک نیت رکھ کے نہیں آؤ گے کوئی ہدایت میرے والی نہیں ہے۔ سب محبت
اگر نیت کر لیے تو ممکن ہے آدھا بالٹی پانی کافی ہو آپ کو پاک کرنے کے لیے. اگر نیت کر لیے ممکن ہے ایک مگ پانی ہو اور کوئی چیز آپ بھگا کر کے خالی بدن پوچھ لیجئے تو آپ کیا ہو جائیں؟ پتہ چلا اگر نیت کر لیے تو نہ تو ایک ٹنکی پانی کی ضرورت ہے، نہیں غور کریے گا، ایک ٹنکی پانی کی ضرورت نہیں ہے، نہ سمندر کے پانی کی ضرورت ہے. اگر نیت کر لیے تو آدھی بالٹی پانی کافی ہے. اب آپ سمجھے ارباب ادا، اتنی ساری مجلسیں، اتنا سارا جلوس، اتنی سارے تعزیہ داری، اتنا سارا علم، اتنے سارے مولانا کی بہت ضرورت نہیں ہے. اگر ایک انسان نیت کر لے ممکن ہے ایک عزاداری کافی ہو جائے، ایک جلوس کافی ہو جائے، ایک شبداری کافی ہو جائے. دلیل دیکھو ہوئے میں جب نیت کر لیا تو ایک شب کی شبداری، ایک شب کی شبداری پھول کو حضرت پھول بنا دیتی ہے. اب آپ نے غور کیا اگر ہم نے نیت کر لیا ممکن ہے ایک مجلس میں ہدایت پا جائے، ممکن ہے ایک جلوس میں ہدایت پا جائے. بس سارا مسئلہ نیت پر کہاں پر ہے؟ حسین بن علی نے کہا مثلی لا یبایع مثلا، کچھ جیسے کہ بیعت سرحیہ والوں، اگر کوئی آپ کے گاؤں میں ایسا بچہ ہو جو نمازی ہو اور کوئی آئے اور آ کے کہے یہ بچہ نمازی نہیں ہے، تمہارا فریضہ کیا ہے؟ دفاع کرو، نہیں یہ نمازی ہے. اگر کسی بد اخلاق کو بد اخلاق کہا جائے اور آپ جانتے ہیں یہ بچہ با اخلاق ہے تو آپ پر واجب اس کا دفاع کریے. لیکن دفاع پہنچی نہیں ہوتی. اگر ایک بچہ مجلسوں میں آتا ہو، ہمیشہ مجلسوں میں آتا ہو اور کوئی یہ کہے کہ یہ مجلسوں میں نہیں آتا، آپ جانتے ہیں نا، تو آپ کا فریضہ یہ کہ آپ دفاع کریے. پتہ چلا اگر کسی میں خوبیاں پائی جاتی ہوں، غور کریے گا، اگر کسی میں خوبیاں پائی جاتی ہوں، اگر اس کے لیے برائیاں بیان کی جائیں تو آپ کا فریضہ یہ ہے دفاع کرو، آپ کا فریضہ یہ ہے دفاع کرو. اگر نمازی کو بے نمازی کہا جائے دفاع کرو، با اخلاق کو بد اخلاق کہا جائے دفاع کرو، با حیا کو بے حیا کہا جائے دفاع کرو. بس ارباب اعلیٰ حسین ابن علی نے کہا یزید قاتل ہے، یزید شرابی ہے، یزید علی گناہ کرنے والا ہے، یزید قاتل ہے، یزید شرابی ہے، یزید کھلا گناہ کرنے والا ہے. بھرے دربار میں کسی نے یہ نہ کہا اے حسین یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یزید قاتل نہیں ہے، یزید شرابی نہیں ہے، یزید کھلا گناہ نہیں کرتا. بھرے دربار میں سب کا چپ رہنا بتا یہ رہا ہے حسین جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، حق کہہ رہے ہیں. سلام محمد دربار میں سب کا چپ رہنا بتا یہ رہا ہے حسین جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں. کیونکہ سب کو پتا ہے یہ حسین کی زبان کوئی معمولی زبان نہیں ہے. یہ زبان وہ ہے جس نے رسول کی زبان چوسی ہے، جس پر جو وحی الہی سے دھلی ہوئی ہے، جس پر صداقت کی مہر لگی ہے. حسین جو کہیں گے سچ اور حق کے علاوہ کچھ نہیں کہیں گے. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. لوگوں نے مجھے ڈرایا بہت علمی گفتگو یہاں نہ کریے گا، لوگ سنتے نہیں، اور میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے آپ لوگ علمی گفتگو نہیں سنتے. علم منطق خدا کا واسطہ میرے ساتھ رہیے گا، پوری مجلس کا نچوڑ بیان کرنے جا رہا ہے. حسین نے کیوں کہا وہ جیسا وہ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یہی مجھے بیان کرنا ہے. علم منطق نوجوانوں متوجہ رہیے گا. علم منطق میں اور اصول میں ایک لفظ حقیقت اور مجاز.
حقیقت اور متوجہ رہیے گا خدا کی قسم، حقیقت اور مجاز. دیکھیے میں آپ کو آسان لفظ میں سمجھاتا ہوں حقیقت اور مجاز کا. دیکھیے اگر شیر کو شیر کہا جائے تو حقیقت، لیکن اگر بہادر انسان کو شیر کہا جائے تو مجاز. بات سمجھی؟ اگر خود شیر کو شیر کہا جائے تو کیا ہے؟ حقیقت. اور اگر بہادر انسان کو شیر کہا جائے تو کیا ہے؟ دیکھیے بہادر انسان کتنا بھی طاقتور ہو جائے شیر نہیں بن سکتا. نہیں غور کریے گا، شیر نہیں بن سکتا. دیکھیے میں یہاں آیا، سریا والوں نے بے پناہ محبتوں سے نوازا، مہمان نوازی کی. اب میں اگر کہیں جاؤں گا تو یہ کہوں گا نا کہ مجھے یہاں پر ایسی محبت ملی جیسے سریا والوں سے ملی. تو سریا والے ہوئے حقیقت، اور جہاں اور کہیں محبت ملی وہ ہوا مجاز. بات واضح ہو گئی؟ بس اگر شیر کو شیر کہا جائے تو حقیقت، اور اگر بہادر انسان کو شیر کہا جائے تو مجاز. اسی کو حقیقی اور مجازی بھی کہتے ہیں. وہ غور کریے گا. دیکھیے میں نے آج کیا بہادر انسان کتنا بھی طاقتور ہو جائے شیر نہیں بن سکتا نا. بس حقیقت کا اللہ بلند، حقیقت کا پلہ وزنی ہے، مجاز کا پلہ. دیکھیے اب یہاں سے دیکھوں گا کہ میری بات کتنے سمجھ میں آئی. ایک ہوتا ہے حسین ہونا، ایک ہوتا ہے حسین جیسا ہونا. حسین ہونا حقیقت ہے، حسین جیسا ہونا مجاز ہے. کوئی کتنا بھی حسین جیسا ہو جائے حسین نہیں بن سکتا ہے. نہیں پتا بات کر رہے؟ کوئی کتنا بھی حسین جیسا بن جائے حسین، بس حسین حقیقت ہے. حسین جیسا ہونا مجاز ہے. حقیقت کا پلہ وزنی ہوتا ہے، مجاز کا پلہ ہلکا ہوتا ہے. پھر جملہ دہراتا ہوں، حسین نے کیوں کہا مجھ جیسا، اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. بس حقیقت سامنے آ گیا، مجاز سامنے آ گیا. حسین حقیقت ہے، حسین جیسے جو ہے وہ کیا ہے؟ مجاز ہے. بس ارباب اللہ کوئی کتنا بھی حسین جیسا بن جائے حسین نہیں بن سکتا ہے نا. دیکھیے دیکھیے حسین جیسے قیامت تک باقی رہیں گے. دلیل دے دوں، یقین نہ ایران میں رہبر انقلاب کو دیکھ لو، ایران میں اگر سیستانی کو دیکھ لو، لبنان میں حسن نصر اللہ کو دیکھ لو. بس اس کا مطلب یہ ہوا حسین والے قیامت تک ہیں، تو پھر ان کے مقابلے میں یزید والے بھی رہیں گے. جب سامنے والا بد اخلاق رہے گا تبھی تو آپ کا اخلاق نکھر کے آئے گا. جب تک سامنے بد اخلاق نہ رہے آپ کا اخلاق کیسے نکھر کر کے آئے گا؟ اے بھیا انہوں نے ہم کو گلیا دیا، ہم نے کرتب کر لیا، ہم بھی گلیا دیے، تو کیا فرق ہوا؟ کیا فرق ہوا؟ بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی سے نہیں دیا جاتا، بد اخلاقی کا جواب اخلاق کے تماچے سے دیا جاتا ہے. جی اور قریب آ جاؤں، اور قریب آ جاؤں. ہم ان کے یہاں مجلس میں نہیں جائیں گے. کیوں نہیں جاؤ؟ وہ ہمارے یہاں نہیں ہے نا. گلشن بھائی ایک کوٹے دار جو آپ کا دشمن ہو اور کوٹا آپ کو وہاں لینے جانا ہو، لینے نہیں جاؤ گے؟ رہیے گا. دیکھیے اگر مجلسوں میں میں آیا 1 گھنٹہ آپ کے درمیان رہا کوئی پیغام نہ دیا تو مجلسوں کا فائدہ کیا ہوا؟ میں مجلس ایسی پڑھوں کہ میں یہ نہ کہوں آپ کہاں ہیں، آپ خود سوچئے میں کہاں ہوں. اور ہمارے ہے ایک کوٹے دار جو آپ کا دشمن ہو اس کے ہاں آپ کا کوٹا لینے نہیں جاؤ گے؟
جاؤ گے نا؟ کیوں جا رہے ہو؟ ہاں سنیے، ہم کوٹے دار کی محبت میں نہیں جا رہے ہیں، ہم کوٹے کی محبت میں جا رہے ہیں۔ جی اور قریب آ جائیں، امام زمان کا ظہور ہو جائے۔ فرض کیجئے ایک ایسے گھرانے، ایک ایسے گھر میں امام آ جائیں جو آپ کا دشمن ہو، امام آپ کو بلائیں، جاؤ گے نہیں جاؤ گے؟ جاؤ گے نہیں جاؤ گے؟ کیوں جا رہے ہو؟ کہاں جائیں گے؟ کیوں جا رہے ہو؟ کہا امام زمانہ نے بلایا ہے۔ میں نے کہا کوٹا لینے کیوں جا رہے ہو؟ کہا کوٹے دار کی محبت میں نہیں جا رہا ہوں، کوٹے کی محبت میں جا رہا ہوں۔ ہمیں کیسے مسلمان ہو تم کوٹے کی محبت میں کوٹے دار سے ملنے جا سکتے ہو، حسین سے محبت میں مجلسوں میں پانی کی محبت میں نہ ہو، اہل بیت کی محبت میں آؤ۔ اور فرمانا ہے، اور یاد رکھیے گا، ایک جملہ اور کہوں، بات جب نکل گئی، جتنی بار انسان کسی کو دیکھتا ہے نا اتنا اس سے آشنا ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ مجھے پہلی بار دیکھے کم آشنا ہوئے، ایک بار اور دیکھیں گے اور آشنا ہوں گے، اور دیکھیں گے اور آشنا ہوں گے۔ پتہ چلا جتنا ملتے جاؤ گے اتنا معرفت بڑھتی چلی جائے گی، جتنا ملتے جاؤ گے اتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی۔ یاد رکھیے گا، جتنی بار آپ مجلسوں میں آتے ہیں، عرش ہفتم سے حسین ابن علی آپ کو دیکھتے ہیں۔ ایک بار آئے حسین نے دیکھا، پھر آئے حسین نے دیکھا، پھر آئے حسین نے دیکھا۔ اب جب ملک الموت آئیں گے حسین کہیں گے سنبھل کے روح نکالنا میرا چاہنے والا۔ اپنے ارباب اعلیٰ مجلسوں میں جاؤ، محفلوں میں جاؤ، اہل بیت کی محبت میں جاؤ، نفرتوں کو ختم کرو، اتحاد پیدا کرو، حسد کو ختم کرو، اپنے زبان کو پاکیزہ بناؤ، قلب کو طیب و طاہر بناؤ۔ کیا کہا حسین ابن علی نے؟ حسین ابن علی کا مجھ جیسا و جیسے کی بیعت حسین ہونا حقیقت ہے، حسین جیسا ہونا کیا ہے؟ مجاز ہے۔ میں چلہ رہا جو آپ کے ہاں مجلس میں نہ آئے آپ اس کے ہاں ضرور مجلس میں جائیں گے، ضرور جائیں گے۔ ہر بد اخلاق کو ہر بد اخلاق کو اخلاق کا تماشا لگاؤ۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جب رسول اللہ آئے تھے نا، کوئی دیوانہ کہتا تھا، نعوذ باللہ، کوئی ساحر کہتا تھا، کوئی جادوگر کہتا تھا، یہ کہتے تھے نا، لیکن اللہ جملہ کہتا ہوں، دیکھتا ہوں بات کہاں تک پہنچتی ہے۔ پیغمبر نے جہالت کی تپتی ہوئی زمین پر لا الہ الا اللہ کا دانہ نہیں ڈالا۔ اگر جہالت کی تپتی ہوئی زمین پر لا الہ الا اللہ کا دانہ ڈال دیتے نا تو لا الہ الا اللہ کا دانہ جل جاتا، بیج جل جاتا۔ پہلے پیغمبر نے اپنے اخلاق کے پانی سے جہالت کی تپتی ہوئی زمین کو نم کیا۔ جو جادوگر کہتے تھے، ساحر کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے، پیغمبر نے اپنے اخلاق کو اتنا بلند کیا، کہا دیکھو وہ صادق جا رہا ہے، وہ دیکھو امین جا رہا ہے، وہ دیکھو طٰہٰ جا رہا ہے، وہ دیکھو یاسین جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا بد اخلاق کو بد اخلاقی سے نہیں مارا جاتا، بد اخلاق کو اخلاق سے مارا جاتا ہے۔ غور کریے گا، آپ ارباب اعلیٰ، بس حسین ہی ہونا، حسین جیسا ہونا مجاز، حسین ہونا حقیقت، حسین والے قیامت تک باقی رہیں گے۔ بس ارباب اعلیٰ، اب کیسے پتہ چلے کون حسینی ہے؟ جملہ سنیے، جملہ، جو کوئی حسین ابن علی کا مقصد، حسین ابن علی کا مشن، حسین ابن علی کا ٹارگیٹ لے کر کے قیام کرے گا وہ حسین جیسا ہوگا، حسین نہیں ہوگا۔ وہ حسین جیسا ہوگا، حسین نہیں ہوگا۔ توجہ فرمائیے، گفتگو اپنے آخری مرحلے پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا حسین سے پہلے جتنے ہیں سب حسین جیسے ہیں، کوئی حسین نہیں ہے۔ اور مطلب جملہ کہہ دوں، حسین سے پہلے اور حسین کے بعد جتنے ہیں سب حسین جیسے ہیں، کوئی حسین نہیں ہے۔
اب جملہ آپ کے حوالے، اس کا مطلب یہ ہوا آدم اپنے وقت کے حسین ہیں، شیطان اپنے وقت کا یزید ہے، البتہ مجازی، واضح بھی بات نہ کی مجازی، البتہ مجازی، اپنے وقت کے حسین ہیں، کفار اپنے وقت کے یزید ہیں، البتہ مجازی، موسیٰ اپنے وقت کے حسین ہے، فرعون اپنے وقت کا یزید ہے، البتہ مجازی، ابراہیم اپنے وقت کے حسین ہے، نمرود اپنے وقت کا یزید ہے، البتہ مجازی، پیغمبر اپنے وقت کے حسین ہیں، ابو جہل اپنے وقت کے یزید ہے، البتہ مجازی، فاطمہ اپنے وقت کے حسین ہے، جو فاطمہ کے مقابلے میں آئے وقت کا یزید ہے، البتہ مجازی، علی اپنے وقت کے حسین ہے، جو علی کے مقابلے میں آئے وہ وقت کا یزید ہے، البتہ مجازی، حسن اپنے وقت کے حسین ہے، جو حسن کے مقابلے میں آئے وہ وقت کا یزید ہے، البتہ مجازی۔ اب مجھے بتاؤ آدم نے شیطان کی بیعت کی؟ نہیں پتا، بات نہیں پہنچی۔ آدم نے شیطان کی بیعت کی، نوح نے کفار کی بیعت کی، موسیٰ نے فرعون کی بیعت کی، غور کریے گا، ابراہیم نے نمرود کی بیعت کی، پیغمبر نے ابو جہل کی بیعت کی، فاطمہ نے جو ان کے مقابلے میں آیا اس کی بیعت کی، علی کے مقابلے میں جو آیا اس کی بیعت کی، حسن کے مقابلے میں جو آیا اس کی بیعت کی، اما جب مجازی حسین، مجازی یزید کی بیعت نہیں کر سکتا تو حقیقی حسین، حقیقی سرور تنہا مجازی حسین، مجازی یزید کی بیعت نہیں کر سکتا اور حقیقی حسین۔ ایک جملہ کہوں خدا کی قسم، بڑا لطیف، دقیق، باریک، نازک سا جملہ ہے۔ ہر کسی کو اس بات پر اعتراض ہے کہ حسین نے انکار بیعت کیوں کیا؟ یہ کوئی نہیں کہتا کہ یزید نے اصرار بیعت کیوں کیا۔ انکار بیعت کے سوال ہیں، اصرار بیعت کا سوال، بس حسین نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت، مجھ جیسا اس جیسے کی، اس کا مطلب یہ ہوا حسینی کے ساتھ ہوتے ہیں، حسینی یزیدی کے ساتھ نہیں ہو سکتے، ہے نا؟ ہاں، یزیدی کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ مثال دیکھیے، 3 ملک ہے، ایک ایران ہے، ایک سعودیہ ہے، ایک امریکہ ہے، ایک حسین والے ہیں، 2 یزید والے ہیں، کئی والا، اور دیکھیے ایک حسین والا، 2 یزید والے، ایران، سعودیہ، امریکہ۔ جو حسین والے ہیں اس نے امریکہ کو غلام بنا لیا، جو یزید والا ہے وہ امریکہ کا غلام بن گیا۔ یزیدی کے ساتھ رہ سکتے ہیں، حسینی یزیدی کے ساتھ۔ ارباب ادا ان مجلسوں کی قدر کیا کرو۔ ایک جملہ کہوں گا، مجلسوں میں باوصول ہو جاتا ہے، عبادت وضو کے ساتھ اچھی لگتی ہے۔ فرما رہے ہیں آپ، ایک جگہ آیت اللہ بہتر نظام اللہ تعالیٰ علیہ کا جملہ ہے، کہتے ہیں کہ جب آپ مجلسوں میں جائیے تو باوضو ہو کر کے جائیے۔ اب پتہ دوسرا جملہ کیا کہا؟ دوسرا جملہ یہ کہا کہ جب کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہو نا تو یہ نہ کہنا کہ ہم مجلسوں میں جا رہے ہیں، بلکہ کہنا کربلا جا رہے ہیں۔ کیا کہا؟ میں کہرانا مسجد پڑھ رہا تھا، مجھے 4 لوگوں نے گھیر لیا جملہ سننے کے بعد۔ کہا یہ آپ نے کیسے کہا؟ ہم مسجد شریف کربلا جا رہے ہیں۔ ہم نے کہا کیوں؟ کیا ہوا؟ کربلا گئے ہو؟ ہاں، کیا ہے کربلا؟ کہا کربلا میں حسین علیہ السلام ہے، کربلا میں حضرت حر ہے، کربلا میں جناب حبیب ابن مظاہر ہے۔ ہم نے کہا بس یہی سب ہے نا، اور کچھ نہیں ہے نا؟ وہاں کی کربلا میں اور یہاں کی کربلا میں پتہ ہے کیا فرق ہے؟ جب تم وہاں جاتے ہو نا تو مہمان تم ہوتے ہو، میزبان حسین ہوتے ہیں۔ یہاں کی کربلا میں مہمان حسین ہوتے ہیں، میزبان۔ مجلسوں میں آؤ تو واپس ہو جائے۔ میں نے گفتگو کو تمام کر دیا تھا۔
ان مجلسوں سے اٹھو تو انقلاب دے اور بڑے صلاح محمد والے کوئی مجلس کرا کر کے حسین ابن علی پہ احسان نہیں کرتا. حسین ابن علی کے ایک صحابی نے کہا ہم حسین ابن علی کے کاروان میں آ کر کے حسین ابن علی پر ہم نے احسان نہیں کیا بلکہ حسین نے ہمیں اپنے کاروان میں رکھ کر کے ہمارے پر احسان کیا ہے. تو مجلسیں کر کے آپ حسین ابن علی پر احسان نہیں کرتے. آپ کو حسین ابن علی نے اس لائق سمجھا کہ آپ مجلس کریے تیری گویا یہ حسین ابن علی کا احسان ہے. اگر اجازت دے تو میں 4 مصرع میں خدمت درج کر دوں. سر اپنا جھکا دو در فرزند نبی پر اور یہ اجر رسالت ہے جو واجب ہے سبھی پر. اور تم تعزیہ برکت کے لیے رکھتے ہو گھر میں احسان نہیں کرتے حسین ابن علی پر. اور یہ اپنے بس ارباب ادب ان مجلسوں میں جب آئیے ان مجلسوں سے جب اٹھ کر کے جائیے تو چیک کریے میرے اندر کون سی برائی ہے. کیا کریے چیک کریے. ورنہ انسان جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا تو کیا کرتا. مجلسیں انقلاب مجلسیں تبدیلی مجلسیں کا مطلب جانتے ہیں. دیکھیے ایک لفظ ہے ہمدرد ایک لفظ ہے ہم فکر. ہمدرد حسین ابن علی کو ہمدرد نہیں چاہیے حسین ابن علی کو ہم فکر چاہیے. ہماری فکر حسینی ہونی چاہیے. اسی لیے جملہ کہتے ہیں پہلے معرفت حسین پھر ماتم حسین. پہلے حسین ابن علی کی معرفت ہونی چاہیے پھر حسین ابن علی کا الباب ادب جملہ کہتا ہوں بات تمام کرتا ہوں. دیکھیے یہ مہینہ جو آتا ہے خدا کی قسم 2022 میں جانے کے لوگ کے چلے گئے. اللہ نے ہمیں آپ کو زندہ رکھا کیوں تاکہ آؤ گر بن جاؤ تاکہ آؤ توبہ کر لو تاکہ آ کر کے اپنی آخرت سنوار لو تاکہ آ کر کے جناب زہرا کے محبوب بن جاؤ خدا کے محبوب بن جاؤ. یہ ہمیں موقع ملا ہے. ہمیں اس فرصت کی اور اس نعمت کی کیا کرنا چاہیے قدر کرنا چاہیے. ارباب ادب آخری بات جملہ تمام دیکھیے یاد رکھیے گا. آپ دنیا کا کتنا بھی بڑا گھر بنا لیجیے کتنا بھی بڑا گھر بنا لیجیے اور اگر آپ اس پر رنگ نہ کریں رنگ نہ کریے خدا کی قسم ہر دیکھنے والا یہ کہے گا کتنا اچھا گھر بنایا کاش اس پر رنگ بھی ہوا ہوتا کاش اس پر رنگ بھی ہوا ہوتا. بس پتہ چلا رنگ کا کام ہے گھر کو خوبصورت بنانا. گھر کا کام ہے گھر کو یا کسی مکان کو بیوٹیفل بنانا. اب یہ آپ کے سلیقے کے اوپر ہے کہ آپ گھر پر کون سا رنگ لگاتے ہیں. اور فرمانا یہ آپ کا جیب بتائے گا چونا لگے گا ڈسٹمپل لگے گا آئل پینٹ لگے گا پلاسٹک پینٹ لگے گا یہ آپ کا جواب بتائے گا. مگر ہاں اتنا ضرور ہے رنگ جتنا اچھا ہوگا گھر اتنا اچھا لگے گا زمین اتنی اچھی لگے گی. خوب غور کریے گا ارباب ادب جس طریقے سے ایک گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے رنگ کا ہونا ضروری ہے اسی طریقے سے انسان کے وجود کو خوبصورت بنانے کے لیے ایک نہ ایک رنگ کا ہونا ضروری ہے. بھائی کو کون سا رنگ ہے کہا وہ اللہ کا رنگ ہے. ہمیں چاہیے اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ دے الہی رنگ میں رنگ دے. جب ہم اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ دیں گے ہاتھ اللہ ہو جائیں گے زبان لسان اللہ ہو جائے آنکھیں اللہ ہو جائے گی قلب اللہ ہو جائے گا پورا وجود خدا کے لیے ہو جائے گا. بولے گا تو سچ بولے گا سوچے گا تو سچ بولے گا دیکھے گا تو حق دیکھے گا سنے گا تو حق سنے گا. آپ سنیے دیکھیے دنیا کا کوئی بھی رنگ اگر ہم کرتے ہیں تو اس کا رنگ ایک رنگ ہلکا ہو جائے
بازار میں نہ جانے کتنی چڑیاں ہیں جس پر رنگ لگا کے بیچا جاتا ہے نا؟ گلشن بھائی کتنی بھی مہنگی چڑیا لائیے، رنگ زیادہ دن باقی نہیں رہتا ہے۔ جملہ سن لیجیے خدا کی قسم، اس کا مطلب یہ ہوا بندہ کوئی بھی رنگ کرے ایک نہ ایک دن اس کا رنگ پھیکا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ جس کے اوپر اپنا رنگ کر دے، آپ مور کو دیکھ لیجئے، آپ بگڑے کو دیکھ لیجئے، آپ کوبے کو دیکھ لیجئے، جس کے اوپر اللہ رنگ کر دے، جس کے اوپر الہی رنگ آ جائے، اس کا رنگ پھیکا نہیں ہوتا، اس کا رنگ ختم نہیں ہوتا۔ نہیں یقین آیا؟ ارباب اعلیٰ جس نے اپنے آپ کو الہی رنگ میں رنگ دیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا 40 سال پہلے امریکہ کا نعرہ یہ تھا کوئی ایران کو اسلحہ نہ بیچے، 40 سال کے بعد نعرہ بدل گیا، کوئی ایران سے اسلحہ نہ خریدے۔ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اپنے آپ کو الہی رنگ رنگ دیتا ہے، جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے رنگ رنگ دیتا ہے، جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے رنگ رنگ دیتا ہے تو ارباب اعلیٰ یہ رنگ کبھی پھیکا نہیں پڑتا۔ اب جب تم مر جاؤ گے تو شہید کہلائیں گے، تو یاد رکھیے گا ممکن ہے شہید ہونے سے پہلے کوئی آپ کو نہ پہچانتا رہا ہو، لیکن شہید ہونے کے بعد تمہیں لوگ پہچانیں گے، تمہارا ذکر باقی رہے گا، تمہاری فکر باقی رہے گی، تمہارا مشن باقی رہے گا، تمہارا ٹارگیٹ باقی رہے گا، تمہارا ہدف باقی رہے گا۔ بس یاد رکھیے گا شہید کو شہید کی شہادت مرنے نہیں دیتی، اور شہید کو ممکن ہے شہید ہونے سے پہلے لوگ نہ پہچانتے رہے ہوں، لیکن شہید ہونے کے بعد جملہ کہہ دوں قاسم سلیمانی شہید ہونے سے پہلے اتنا نہ پہچانے گئے جتنا شہید ہوئے، اور کیا اپنے آپ کو الہی رنگ رنگ گفتگو مکمل الہی رنگ میں رنگنا ہے تو قلب کو پاکیزہ ہے۔ جب تک قلب پاکیزہ نہیں ہوگا اس وقت ہمارے اندر الہی رنگ نہیں ہے۔ تو ہمارا یہ قلب پاک اور پاکیزہ بنائے، دولت پاک اور پاکیزہ بنائے۔ پھر کبھی زندگی میں احتیاط کروں گا، گفتگو آج ہی روک دیتا ہوں۔ بس ارباب اعلیٰ اگر حسین والے ہو تو یزید والوں کی حیثیت نہیں ہوگی، اور اگر حسین والے ہو تو برائیوں سے دور رہنا، اچھائیوں سے قریب ہوتے چلے جانا۔ جتنا اچھائی سے قریب ہوتے چلے جاؤ گے اتنا اہل بیت سے قریب ہوتے چلے جاؤ گے، اور جتنا برائی سے قریب ہوتے چلے جاؤ گے اتنا اہل بیت سے دور ہوتے چلے جاؤ گے۔ پھر کبھی زندگی میں اعتماد درد کروں گا، آج میں ایک بات ادا آج حسین ابن علی سب کے لیے کیوں ہر گلی، ہر کوچہ، ہر محلے، ہر ملک، ہر مذہب میں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، کیوں؟ کس لیے؟ اس لیے کہ حسین نے کربلا کے تن میں قربانی دیا تھا۔ جب انسان خدا کی راہ میں قربانی دینے کا عادی بن جاتا ہے تو اللہ اسے لوگوں کا محبوب بنا دیتا ہے۔ کیسی قربانی دیا حسین؟ کیسی قربانی دیا؟ میں کہتا ہوں کیسی قربانی نہیں دیا، بتاؤں؟ 80 برس کے حبیب ہیں، 57 برس کے حسین ہیں، 32 برس کے عباس ہیں، 18 برس کے جناب علی اکبر ہیں، 13 برس کے جناب قاسم ہیں، 11-12 برس کے جناب اون و محمد ہیں۔ ایک قربانی حسین نے ایسی دیا جس میں برس کی قید نہیں لگی بلکہ 6 مہینے کے بچے کو قربان کیا۔ حسین ابن علی پر گریہ کرنے کی سوچا نہ کیا، تصور کریے اور گریہ کریے۔ کیوں میں جملہ کبھی سوچا نہ کریے، اگر رونا نہ آئے نا سر جھکا کر کے خالی منہ بنا کر کے اپنے آپ کو رونے جیسی صورت بنا کر کے ایک جملہ کہو، ہائے حسین، ہائے حسین۔ یہ میں نے کیوں کہا؟ جملہ
کربلا ایک ذاکر گئے، خدا کی قسم اپنی عظمت کو پہچانی، اللہ کی قسم کہاں گیا کربلا؟ ایک ذاکر گئے کربلا، محرم کو چاند نمودار نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ خواب میں کیا دیکھا؟ حسین ابن علی کی زری کھلی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ زری میں جا کر کے کیا دیکھا؟ حسین ٹیک لگائے ہوئے ہیں۔ قریب گیا، حسین کا پورا بدن زخموں سے چور تھا۔ اشرف اللہ، قریب جا کر کے کہا مولا یہ آپ کی کیا حالت ہو گئی ہے؟ کہا تمہیں پتا نہیں یہ وہ زخم ہے جسے بنی امیہ نے مجھے دیا ہے۔ ارباب ادا اس کے بعد کتنا سنیں گے؟ خواب تمام ہو گیا، 10 دن گزر گیا، پھر خواب دیکھا۔ ارباب ادا اپنی عظمت کو پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو، کہاں ہمارا مرتبہ ہے، کہاں ہمارا مقام ہے۔ ارباب ادا محرم تمام ہو گیا، عاشورہ تمام ہو گیا، پھر ذاکر نے خواب دیکھا حسین ابن علی کی زری کھلی ہوئی ہے۔ قریب جا کر کے کیا دیکھا؟ حسین ٹیک لگائے ہیں، لیکن اب جو منظر دیکھا حسین کا زخم صحیح ہو گیا۔ تڑپ کر کے کہا مولا 10 دن پہلے ابھی آپ کا زخم بدن زخموں سے چور تھا، یہ آپ کا بدن کیسے اچھا ہو گیا؟ کہا تو نے غور نہیں کیا، 10 دن تک تو نے فرش ازا کی چاہ کر کے جو مجھ پہ گریا کیا، ارے تیرے آنسو۔ اللہ اکبر، ایک جملہ اور کہتا ہوں، ارباب ادا ایک ظریفہ تھی جس کا جوان بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ جیسے ہی محرم کا چاند دیکھا اپنے بیٹے کی قبر پر جانا چھوڑ دیا۔ ایک مرتبہ کہا اب میں تجھ پہ نہ رہوں گی، اب میں فرزند زہرا پہ رہوں گی، اب میں فرزند رسول پہ رہوں گی۔ ارباب ادا 10 دن گزر گیا، 11 محرم آئی، بیٹے کی قبر پر گئی، کیا دیکھا؟ ایک ظریفہ اس بیٹے کی قبر پر، اس کے بیٹے کی قبر پر تڑپ تڑپ کے رو رہی ہے۔ یہ مومنہ قریب گئی، قریب جا کر کے کہا بی بی لگتا ہے تمہیں اشتباہ ہو گیا ہے، یہ تمہارے بچے کی قبر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ مہرا نے کہا مجھے بھی پتا ہے یہ میرے بچے کی قبر نہیں ہے، لیکن 10 دن تک تو نے میرے حسین پہ گریا کیا، اب فاطمہ تیرے جوان میں میں ذکر رہا تھا حسین ابن علی نے کربلا کی اپنی قربانی دی۔ ایک جملہ کہتا ہوں کبھی تصور کریے گا، ارباب ادا کربلا میں حسین ابن علی نے اکبر کی لاش اٹھائی، خل کی لاش اٹھائی، حبیب کی لاش اٹھائی، جون کی لاش اٹھائی، وحید کی لاش اٹھائی، سعید کی لاش اٹھائی، لیکن خدا کی قسم کوئی لاش اتنی وزنی نہیں تھی جتنا 6 مہینے کا لاشا وزنی تھا۔ اللہ نوازت رحمت نازل فرمائے۔ اے بی بی آپ کہتی تھے میرے لال پہ کون بولے گا، آئیے دیکھیے آپ کے چاہنے والے۔ اللہ جلدی سے بات کہہ کے آگے بڑھ جاؤں۔ ارباب ادا میں آپ کی خدمت میں یاد کر رہا تھا نا کہ جتنی وزنی اصغر کی لاش تھی اتنی وزنی شاید کسی کی لاش نہیں تھی۔ دلیل سن لیجیے، تصور میں روئیے گا، اس لیے کہ حسین جس لاش کو بھی لیے آگے بڑھے تو پیچھے نہ ہٹے، لیکن اصغر کی لاش 7 مرتبہ آگے 7 مرتبہ پیچھے، انا للہ اجرکم اللہ۔ ہاں کربلا وہ مقام ہے جہاں پر مر جانا آسان ہے، زندہ رہنا مشکل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا میں جو جتنی جلدی شہید ہو گیا، جام کوثر سے سیراب ہو گیا، جو جتنی دیر تک زندہ رہا وہ اتنی دیر تک پیاسا رہا۔ پتہ ہے کربلا میں سب سے آخر میں کس کی شہادت ہوئی؟ اسی حسین کی ہوئی، جس کے لیے زہرا نے کہا تھا اے علی میری پیارے حسین کی پیاس سے آگاہ رہنا، میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، میں کہوں گا زہرا ذرا کربلا آئیے آپ کا حسین۔ جی 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 بس اللہ ہے اس سلسلہ کو مکمل بتاؤ حسین کتنے پیاسے تھے بتاؤ؟ جب جناب اکبر میدان سے واپس آئے نا، اجرکم اللہ، واپس آئے نا
ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے کہا بابا ان العطش قد قتلنی، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، بابا پیاس مارے ڈال رہے۔ ایک مرتبہ اللہ اکبر، اس جملے میں پتہ کتنا درد ہے، 57 برس کا سعید با، 18 برس کا کڑیل جوان، 2 قطرے آگ کا سوال کرے، حسین اتنے غریب ہو گئے، 2 قطرے آگ بھی نہیں دے سکتے۔ حسین نے جملہ کہا ہاتھ لسانکا فی فمی، بیٹا اپنی زبان میرے منہ میں دے دو۔ اے اقبال آزاد کڑیل جوان نے اپنی زبان تو حسین کے منہ میں دیا لیکن فوراً کھینچ لیا۔ اے بابا آپ کی زبان میں مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے۔ اور قریب آتا اور قریب آتا احباب اللہ، 4 برس کی بچی ہے، 4 برس کی بچی ہے۔ جب زلیخا واپس خیمے میں آیا ہے نا، 4 برس کی بچی نے کہا اے میرے بابا کے زلیخا صرف مجھے اتنا بتا دے، جب میرے بابا کو قتل کیا گیا، ارے سدیا بھی اب قتلہ دشانا، ارے میرے بابا کو پانی دیا گیا یا پیاسا چلا۔ آپ نے کیا کیا، خدا بندے عالم سے قبول فرمائے۔ 2 جملہ کروں گا، کربلا میں کیا ہوا، کربلا میں کیا ظلم ہوا یہ میں نہیں بتاتا ہوں۔ آپ کربلا میں ظلم کرنے والے سے پوچھتے ہیں، جب جناب مختار نے ایک ظالم کو پکڑا، بتا تو نے کربلا میں کیا کیا، بتا تو نے کربلا میں کیا کیا۔ سید سادے ہونا خدا کی قسم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ پتا ہے ایک ظالم کو پکڑا، بتا تو نے کربلا میں کیا کیا، کہا کربلا میں جب خیام میں آگ لگی کچھ لوٹنے کے لیے نہ بچا، میں سب سے آخر میں پہنچا، میرے پاس کچھ نہ بچا، کیا لوٹتا؟ ایک وقت تو میں نے زینب کی رضا دیکھی، ایک وقت تو میں نے زینب کی رضا دیکھی، میں نے چاہا یہ کہ زینب کی رضا کھینچ لوں، لیکن عباس کی بہن نے پوری طاقت لگا لیا۔ برداشت کریے گا سید زادے ہو، جب میں نے پوری طاقت لگا دیا لیکن زینب کی رضا نہ کھینچ پایا تو میں کیا کرتا، ارے کوڑا نکالا زینب کے منہ پہ مارا۔ کوڑا نکالا زینب کے منہ پہ مارا، زینب نے رضا چھوڑا، فرار معلوم کیا، بھائیا گفتگو میں نے مکمل کر دیا۔ ایک جملہ اور کہتا ہوں، کربلا میں کیا ظلم ہوا، سالم بتا رہے، سالم بتا رہے۔ کہا بتا تو نے کربلا میں کیا کہا، جب حسین ابن علی کے سربتن میں جدائی ہوئی نا، ایک مرتبہ اسباب لوٹے جا رہے تھے، میرے پہنچنے میں دیری ہوئی، کیا لوٹتا؟ حسین کی انگلی میں ایک انگوٹھی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ایک انگوٹھی تھی۔ میں نے سوچا جلدی سے انگوٹھی نکال لوں، لیکن وہ انگوٹھی نہیں نکلی، میں نے خنجر نکالا، حسین کی انگلیوں کو کاٹ دیا۔ سب سے آخر میں جس کی شہادت ہوئی حسین ابن علی کی ہوئی نا، ایک جملہ کہوں گا، سوال کر کے چھوڑ دوں گا۔ حسین کی شہادت ہو گئی نا، حسین کی پیاس بجھ گئی نا، بجھ گئی نا، مجھے انصاف سے بتاؤ زینب کی پیاس کب بجھی، سکینہ کی پیاس کب بجھی، سجاد کی پیاس کب بجھی؟ ارے جب بھی سکینہ نے پانی مانگا، کوئی تماچے، کوئی بلے، کوئی تازیاں نے بچے طرف پر اے چچا، اے چچا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما بأمره قال لها ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہمیں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں جو مقروض ان کے قرض کو غیر صدا فرما۔
ہمیں جو بیمار میں شفا جلدی عنایت فرما۔ بال رہا جو مومنین مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں، بالخصوص ہمارے والدین اور علماء کرام، مراجع کرام، ان سب پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کی مغفرت فرما، انہیں جواب معصومین علیہ السلام میں عنایت فرما۔ بال رہا جو مومنین مومنات اس دنیا میں باحیات، بالخصوص ہمارے والدین، علماء کرام، مراجع کرام، ان سب کا سایہ ہمارے سروں پر قادر قائم و دائم رکھ۔ ایک جملہ کروں گا، ایک دعا کراؤں گا، سب لوگ بلند آواز سے آمین کہیے گا۔ اللہ تجھے واسطہ ہے حسین ابن علی کے کٹے ہوئے گلے کا، اللہ تجھے واسطہ ہے جناب علی اکبر کے اس سینے کا جس میں پرچی کا پھل لگا، اللہ تجھے واسطہ ہے جناب اصغر کے جناب اصغر کے چھلے ہوئے گلے کا، اللہ تجھے واسطہ ہے جناب قاسم کے پامال شدہ لاشے کا، اللہ تجھے واسطہ ہے جناب زینب و ام کلثوم کی لٹی ہوئی چادروں کا، اللہ ہمیں گناہوں سے دور رہنے کے توفیق عنایت فرما، اللہ ہمیں گناہوں سے دور رہنے کے توفیق عنایت فرما، اللہ ہمیں گناہوں سے دور رہنے کے توفیق عنایت فرما، ہمارے زمان کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو ان کے عوام انصار میں شمار فرما، ماتم حسین۔